زمین والوں سے یہ کہہ کر طلوع ہوتا ہے ہر سورج، زمین والوں سے یہ کہہ کر طلوع ہوتا ہے ہر سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں سورہ فتح۔ سورہ فتح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر سا تعارف پڑھتے ہیں اور فتح کے بعد فتوحات کی مختصر سی جھلک دیکھتے ہیں۔ تو آئیے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ کسی دانے کا قول ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا اوقات رکھتے ہیں تو یہ دیکھو کہ آپ کے جو قریبی میں ہیں یعنی کہ رشتہ دار، وہ آپ سے کس طرح راضی ہیں۔ سب سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کی بیوی جو گھر میں تھیں وہ ایمان لائیں۔ یعنی بیوی کے آگے بالکل بندہ عیاں ہوتا ہے، تو اگر بیوی اس کی تصدیق کر دے تو اس کا یعنی اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ اور دوستوں میں سے وہ جو دوست قریب ترین شخصیت ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دین کا پیغام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ غلام، ملازم، وہ آپ کے اخلاق سے کس طرح متاثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دین اسلام کا پیغام پیش کیا تو غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ تو چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے انذار خاص کیا۔ یہ ہر نبی کا ہی اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اس میں سورہ مزمل میں، آئے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں رات کو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ کیوں پڑھیں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر بھاری ذمہ داری عائد کرنے والے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اپنے نفس کو تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے 3 سال انذار خاص کیا، یعنی کہ چپکے چپکے چوری چوری دین اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں 3 سال کے بعد چوتھے سال میں اب یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، یعنی آپ کھڑے ہو جائیں اور خبردار کریں، یعنی اعلان عام کر دیں، وَرَبَّکَ فَکَبِّر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ رب کی بڑائی بیان کرنی کس طرح ہے؟ یعنی دین اسلام کی اشاعت کرنی ہے، اس پر خود بھی قائم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ تو نبوت کے چوتھے سال آپ نے کھلم کھلا دین اسلام کی دعوت دی۔ اب نبوت کا 5واں سال اور مظالم ڈھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر، تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ نبوت کا 6واں سال شروع ہوا اور کون سے 2 بہت بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ، اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اب نبوت کا 7واں سال شیب ابی طالب، جو کہ نبوت کے 10ویں سال تک برقرار رہی، یعنی 3 سال تک آپ شیب ابی طالب میں رہے۔ نبوت کا 10واں سال اور 2 بڑی فوتگیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال سفر طائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال معراج کا واقعہ بھی پیش آیا۔ نبوت کا 11واں سال تھا کہ مدینے کا ایک قافلہ آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی دولت اپنے دامن میں بھر کر مدینے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد یعنی کہ 13واں سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کی 13واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، قینقاع، قریظہ اور نذیر۔ پہلی جو جنگ ہوئی اسلام میں یعنی ہجرت کے بعد، ہجرت کے 2ویں سال، اس کا نام غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جو کہ بنو قینقاع نے کی، یہ پیش آئی۔
اس کے بعد مدینے کا دوسرا سال تھا، یعنی کہ جنگ بدر ہوئی، اور اس کے بعد مدینے کا تیسرا سال اور جنگ احد۔ جنگ احد کس لیے ہوئی؟ غزوہ احد اور یہودی قبیلہ بنو نذیر کی خلاف ورزی کی وجہ سے پیش آیا۔ اس کے بعد مدینے کا 5واں سال تھا کہ غزوہ احزاب یا جنگ خندق، یہ غزوہ خندق کھودی گئی تھی مدینے میں، یہ پیش آیا، اور اس کے ساتھ ہی یعنی کہ وہ بنو قریظہ کی خلاف ورزی ہوئی۔ چھٹا سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، جس کو صلح حدیبیہ، جس کے نام کے اوپر سورہ فتح ہوئی کہ اس میں صلح حدیبیہ ہوئی، یعنی کہ یہ ہجرت کا چھٹا سال تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف کچھ جانثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے کہ خدا کے گھر کی زیارت کریں، عمرہ ادا کریں اور اپنے وطن کے لیل و نہار دیکھیں۔ حدیبیہ کے تاریخی مقام پر ٹھہرے تو کیا ہوا؟ پھونکوں سے اس روشنی کو بجھانے کا خواب دیکھنے والے آڑے آئے اور انہوں نے کہا ہم تمہیں اس مقام سے آگے نہ جانے دیں گے۔ انہیں یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ مکے کا چاند مکے کو روشن کرے، کیسے یہ سیاہ بخت لوگ تھے۔ آخر کار اسی مقام پر وہ تاریخی معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، جو بظاہر مسلمانوں کی شکست تھی لیکن خدا کے نزدیک یہ فتح مبین تھی، اور اسی کی بدولت نور ہدایت پھیلنے کی راہیں ہموار ہوئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک تاریخی بیعت ہوئی۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سفیر حضرت عثمان غنی کو مکہ کے کافروں نے شہید کر دیا، تو رسول خدا نے ایک درخت کے نیچے اپنے جان نثاروں سے بیعت لی، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مدینے کا 7واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ 7 سال جنگ خیبر، 7ویں سال جنگ خیبر ہوئی، مسلمانوں کی اس میں جیت ہوئی۔ مدینے کا 8واں سال ہوا اور سب سے بڑی چیز کہ مکہ فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ! ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ! فتح مکہ کے موقع کے اوپر 3 جوان مردوں نے اسلام قبول کیا، جن میں صف اول حضرت خالد بن ولید، عثمان ابن ابی طلحہ، عمرو بن عاص اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی شمع نبوت کے جانثاروں میں شامل ہوئے، اور ہدایت کی روشنی اور تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی۔ اب کیا تھا؟ مکہ فتح کے 1 مہینے کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس کے بعد طائف کی جنگ ہوئی اور غزوہ تبوک ہوا جو کہ اسلام کی فتح تھی۔ ہجرت کا 9واں سال اور پہلا حج جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج مقرر فرمایا، یہی مبارک سال تھا کہ عدی بن حاتم، عقید روالی، دومۃ الجندل اور قبائل حمیر کے بادشاہ ذوالقلع آغوش اسلام آئے اور نبوت کے چاند کی روشنی دور دور تک جگمگانے لگی۔ ہجرت مدینہ کے 10ویں سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا۔ ہجرت مدینہ کا 10واں سال تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اہم خطبہ دیا جسے حجۃ الوداع خطبہ، حجۃ الوداع اسلام کا دائمی منشور، جس کا ایک ایک فقرہ اسلامی قافلوں کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہی لی۔ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگو قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، تَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی ہدایت ہم تک پہنچا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرے اور کھوٹے کی پوری تعلیم ہمیں دے دی،
مگر احساس فرض کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح چین نہ آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ سن لے، گواہ بن جا تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر چین نہ آیا، پھر یہی کہا اور فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ وصیت فرمائی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگو غور سے سن لو، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ ہدایت پہنچاتے رہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہدایت اور بصیرت کی یہ روشنی اور انسانیت کی ہمہ جہتی ترقی اور عروج کا یہ پیغام پہنچا کر یہ چاند ڈوب گیا، مگر اس کی روشنی سے قیامت تک اسی طرح انسانیت کی قسمت جگمگاتی رہے گی، اگر وہ اس روشنی کو قبول کر لیں اور اپنے جذب کرنے اور عام کرنے میں دل و جان سے لگ جائیں۔ اب انسانیت کی قسمت کا فیصلہ اسی پر ہے کہ وہ اس روشنی اور پیغام کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ لوگو چکنی مٹی بن جاؤ، زرخیز زمین بن جاؤ، جس کے اندر اگر صحت مند خالص توحید کا بیج بویا جائے تو وہ تناور درخت ضرور بنتا ہے۔ لہٰذا تندرست بیج بن جاؤ کہ مشرک بیج، خبیث بیج، ناپاک درخت جو زمین کی بالائی سطح پر رہتا ہے اور جو تھوڑی سی بارش سے، تھوڑے سے جھونکے سے اڑا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، جس میں کوئی پختگی نہیں ہوتی، جو مریض ہوتا ہے، جو کانٹے ہی نکالتا ہے، ایسے درخت سے بچیں اور اپنے آپ کو مفید بیج بنائیں۔ تناور بیج، صحت مند بیج سے ہی تناور درخت اگتے ہیں۔ صحت مند بیج کیا ہے؟ خالص توحید ہے۔ اسی کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کر لیں کہ زندگی ہے نام اس کا، کسی پہ خوشیوں کو وار دینا، کسی کے اجڑے چمن کو اپنے گلوں سے بھر کر سنوار دینا۔ کوئی جو نفرت کے بیج بوئے تو الفتوں کے شجر اگاؤ، اگر دعاؤں کا معاملہ ہو تو ایک لینا ہزار دینا، اور قلندری کے نصاب لے کر، محبتوں کے گلاب لے کر، جن دلوں پہ سیاہیاں ہیں اتار دینا، نکھار دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔